قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہوگی۔ اور پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس پر قیامت کے دن تک لعنت کی پھٹکار دے دی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے، یقین مانیے اس پر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اس پر انبیاء بھی لعنت کرتے ہیں، نیک لوگ بھی لعنت کرتے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جائے، یاد رکھیے اس کا نام کتنا اللہ تعالیٰ نے اتنا نام اچھا بنایا تھا، عزازیل، جو بڑا پیارا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر سب سے گندی مخلوق کا جو نام ہوتا ہے ابلیس، وہ نام اللہ تعالیٰ نے اس کا رکھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے دن تک کی، اللہ نے کہا کہ تجھ پر میری لعنت ہوگی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ سے کہا، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب تو مجھے قیامت تک کے دن کی مہلت عطا کر، جب لوگ قبروں سے اٹھائے کھڑے ہوں اس دن تک کی مجھے مہلت عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا، قال فإنک من المنظرین، تجھے مہلت دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، اور ایک مقرر دن کے سمے تک تجھے مہلت دی گئی۔ اللہ نے اسے مہلت بھی دے دی اور ایک مقرر قیامت کے دن تک کی مہلت دے دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس نے چیلنج کیا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، میرے رب میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ان سب کو گمراہ کروں گا، ان سب کو بھٹکاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا، الا عبادک منہم المخلصین، کہ سوائے تیرے ان بندوں کے جو تیرے پاک، تیرے مخلصین بندے ہوں گے، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں وہ چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ انبیاء ہیں۔ انبیاء پر ابلیس کا زور نہیں چلتا، شیطان کا زور نہیں چلتا، باقی وہ سب کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ اور جب اس نے اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائی کہ میرے رب میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تو اس نے اللہ کی عزت کی قسم کتنی بڑی کھائی ہوگی، سوچنے کی بات ہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر رہا ہے، تو اس نے کتنی بڑی قسم کھائی ہوگی، کتنی بڑی قسم کھائی ہوگی کہ اللہ کی عزت کی قسم۔ جب کوئی بنانے والے رب کی عزت کی قسم کوئی کھاتا ہے، جو اپنی بات کو پکا کر کے دکھاتا ہے کہ میں جو کر کے دکھاؤں گا اللہ، وہ تجھے میں جو وعدہ کر رہا ہوں وہ ایک دم پکا کر رہا ہوں۔ وہ ایک وعدہ دیا اس نے کہ اللہ تعالیٰ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں تجھ سے، اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ سے وہ چیلنج کر رہا ہے۔ اور دوسری قرآن کی دوسری آیتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے جب اسے دھتکارا، فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، جب اللہ تعالیٰ نے اسے جب نکالا کہ تو آسمانوں سے نکل جا، اور تجھے آسمانوں میں رہ کے آسمانوں میں کوئی حق نہیں ہے کہ تو تکبر کرے، اور تو میری نظر سے گر گیا، تو یہاں سے نکل جا، اور تو آج سے ذلیلوں میں سے ہے۔ اللہ نے بہت ساری لعنتیں اس پہ برسائی کہ تو ابلیس ہے، تو شیطان ہے، اور تو ذلیل ہے، اسے مردود کہا، بہت سارے اللہ تعالیٰ نے الفاظ کہے کہ اللہ نے اسے بہت گندے طریقے سے آسمانوں سے نکالا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب اسے کہا فاہبط منہا، تو یہاں سے نکل جا، پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے فبما اغویتنی، میرے رب تو نے مجھے نکال دیا، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، تم نے مجھے دھتکارا، تم نے مجھے نکالا، جب بھی لأقعدن لہم صراطک المستقیم، جب بھی سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے میں ان کے راستوں کے بیچ میں آگے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی بات انسانوں کے لیے اس نے اللہ سے اتنا بڑا چیلنج کیا کہ میں ان کے راستوں کے بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، جب بھی یہ سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ لأقعدن، علماء اکرام اس کی بڑی خطرناک، بڑی گہری تفصیل کرتے ہیں کہ لأقعدن کا مطلب ہوتا ہے کہ میں جم کر بیٹھوں گا، انہیں کبھی نیک کام کرنے نہیں دوں گا آسانی سے، حالانکہ یہ کریں گے لیکن آسانی سے نہیں کرنے دوں گا، ان کو گمراہ کر کر چھوڑوں گا۔ اور پھر اللہ کو چالے بتا رہا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے آ کے حملہ کروں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے بھی حملہ کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر تو دیکھے گا میرے رب کہ ان میں سے تیرے بہت کم شکر گزار بندوں کو تو پائے گا، بہت کم، جو زیادہ تر تیرے ناشکر بندے ہوں گے، بہت کم ہوں گے جو تیرے شکر گزار بندے ہوں گے، اکثر تعداد ناشکر پہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، کہ ابلیس نے جو اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا، اس نے اپنے آپ کو اس وعدے میں سچا پایا، اس وعدے میں اپنے آپ کو سچا کر کے دکھایا۔
اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، کتنے لوگ ایسے ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک کتنے لوگوں کو وہ جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ کتنا خطرناک وعدہ کیا ہوگا اس نے، کتنی خطرناک اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی ہوگی اس نے، کتنی جلن، کتنی حسد، کتنی کینہ تھی اسی انسان سے کہ میرا حق، میرا مرتبہ کیوں چھینا اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی وجہ سے۔ لیکن بدبخت نے یہ نہیں سوچا کہ میں بھی تو جہنم میں جاؤں گا، میں بھی جہنم کا ایندھن بنوں گا ان کے ساتھ۔ وہ تو اکیلا جائے گا اور کتنے انسان کو لے کے جائے گا، ان میں سے بہت سارے جن بھی ہوں گے جو اس کے پیروکار، اس کے جو چیلے ہیں، جو اس کا قبیلہ ہے، وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، اور کتنے انسانوں کو وہ جہنم کا ایندھن بنائے گا، ملین، ٹریلین، اربوں خربوں لوگوں کو وہ جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم جس کنڈیشن میں ہیں، جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، آج آپ خود اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ کیا اللہ ہم سے راضی ہے؟ کیا میں نماز چھوڑ کے جو زندگی گزار رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جو قرآن، جو کتاب ہے، جو ہمارے لیے اتاری ہے، کیا میں اسے کبھی پڑھتا ہوں؟ کیا میں نماز پڑھتا ہوں؟ کیا میں اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا؟ ہم نے صرف ایک ہی زندگی کی ٹارگٹ بنایا ہے، وہ ہے ہمارا کام، کہ ہمارا کام میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، شام کو آتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، شام کو آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ بس یہ ہماری زندگی کا ہم نے ایک مقصد سمجھ لیا۔ حالانکہ آپ کو نہیں پتا کہ جو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، جو شیطان، جو ابلیس، اس نے اپنا ٹارگٹ، اپنا کام کیا بنا رکھا ہے، اور ہم نے اپنا کام کیا بنا رکھا ہے، اور اس نے اپنے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اپنے ٹارگٹ کو نہیں بھولا، اپنے مقصد کو نہیں بھولا۔ اور ہم انسان اپنے مقصد کو، اپنے ٹارگٹ کو، کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا، قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ ہم نے تمہیں روح زمین پر ایک لمبی تعداد کی طرف پھیلا دیا اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے، تمہاری طرف آؤ گے۔ اور ہمیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار میں کہا، قرآن میں ہر جگہ بار بار میں کہا کہ تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ میرے عزیز دوستو، آپ اس چیز کا خود خیال کریں کہ کتنے لوگ بے نمازی کی حالت میں مرتے ہیں، کتنے لوگ گناہ کی زندگی کرتے 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 اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ شیطان جب موت کا وقت آتا ہے، اس وقت بھی شیطان اس انسان کے پاس آتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کلمے کے ساتھ کفر کے اوپر مرے، چاہے وہ ایمان والا ہو، چاہے وہ گنہگار ہو، اس کے پاس ایک بار ضرور آ کے جاتا ہے، اپنی کوشش کر کے جاتا ہے تاکہ یہ کفر کی حالت میں مر جائے۔ جو پوری طاقت، پورا زور لگاتا ہے اسے گناہ کے اوپر، اسے کفر پر مارنے کی، تاکہ یہ بے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے گا، جس نے نماز پڑھی ہوگی، جس سے اللہ راضی ہے، وہ اس پر اس کا زور نہیں چلے گا، اللہ اسے بچا لے گا۔ اور جو بے نمازی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا تو حال بہت برا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو شیطان آسانی سے اپنا ٹارگٹ بنا لیتا ہے، جو دنیا میں اللہ کو راضی نہیں کر سکے پوری زندگی، جب زندگی کی حالت میں تھے، وہ مرنے کے وقت اللہ کو کیا راضی کریں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب وہ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میں ان سب کو، اکثر تعداد کو میں ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ سن ابلیس، اگر یہ جتنے بھی لوگ جو تیری باتوں میں آ گئے، اگر انہوں نے توبہ کر لی مجھ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ان سب کو معاف کر دوں گا، ان سب کو بخش دوں گا میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتا ہے شیطان مردود کی چالوں سے، ہمیں بچانا چاہتا ہے، لیکن انسان خود پھنسنا چاہتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی زندگی کی پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی زندگی کی قیمت سمجھ میں آتی ہے کہ میرا بندہ جہنم سے بچ کر جنت کی طرف آ جائے، اور انسان ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا، اس سے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے تک کا ٹائم نہیں ہے کہ میں کون سے راستے پہ ہوں۔ مجھے میرے رب نے قرآن میں بار بار میں آگاہ کیا ہے، ہر نبی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری، ہر قوم کو آگاہ کیا شیطان کی چالوں سے کہ دیکھو ابلیس تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی باتوں میں، اس کی چالوں میں مت آنا۔ لیکن جس کو اللہ بچا لے، جو اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائے، اللہ اسے بچا لے گا۔
جن کو اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے اللہ کیسے بچائے گا؟ جس کو خود کو اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے کہ مجھے آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ انسان ابلیس کی چال سے کیسے بچے گا؟ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بڑی آگاہ کرنے والی ایک آیت کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یا بنی آدم یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ اے آدم کی اولاد، کہیں تمہیں شیطان بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر اس نے، بابا آدم اور اماں ہوا کو بہکا کر اس نے جنت سے ان کو نکلوا دیا تھا اور ان کے سطر اتروا دی،